اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الاشرار اما بعد۔ گفتگو ہماری بدع کے حوالے سے جاری تھی اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بدع وہ عظیم جو ہے علم الہی سے مربوط اور قدرت الہی سے مربوط ایک شے کہ جس کی وجہ سے عظمت الہی کا لوگوں نے اقرار کیا، اللہ کی عبادت کی، اور مختلف طریقوں سے بدع جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارے جو ہے عقیدے کے اعتبار سے، عقیدہ مذہب امامیہ اثنا عشریہ۔ کچھ گفتگو بدع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آج جو کتاب آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ البیان اس کتاب کا نام ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو انہوں نے علوم قرآنی کے حوالے سے بہترین کتاب جو ہے ہمارے حوالے کی ہے۔ آواز کم آ رہی تو آواز بڑھا دیجیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علوم قرآنی اور مقدمہ قرآن جسے کہا جاتا ہے، بھی ایک نقطہ سماعت فرما لیجئے اس کے حوالے سے۔ جب بھی آپ لوگ تفسیر پڑھیں تو کوشش کریں البیان جیسی کوئی کتاب یا علوم قرآنی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا مقدمہ جو کہ آپ کو قرآن کی آیات سے آشنا کرے، آپ کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ بتائے، عام کسے کہتے ہیں، خاص کسے کہتے ہیں، مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد انسان کے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ قرآنی آیات سے، قرآنی مفاہیم سے بخوبی جو ہے استفادہ کر سکے۔ یہ جو کتاب ہے البیان، ظاہر ہے بدع کا مقدمہ قرآن میں بدع کی کوئی تک نہیں بنتی۔ بدع ایک وہ عقیدہ ہے ظاہری طور پہ، کیونکہ مقدمہ قرآن تمام علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ وہ کتاب ہے جس کا ہمارے استاد علامہ طارق جوہری نے بھی کہا تھا ہم سے کہ آپ اس کتاب کو لازمی پڑھیں، اور مقدمہ قرآن جو شیعہ علماء نے لکھے وہ بھی پڑھیں۔ سنیوں کا یہ مقدمہ جو شاہ محدث دہلوی کا ہے، تو زیادہ تر جو مقدمہ تفسیر لکھنے والے ہیں وہ جو بحث چھیڑتے ہیں مقدمہ تفسیر میں وہ ہے نسخ کی بحث، کہ قرآن میں کون سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اور کون سی آیتیں ناسخ بنی ہیں، اور نسخ کسے کہتے ہیں، نسخ ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، اور اگر واقع ہوا ہے تو اس پہ کون سی آیتیں دیں۔ یہ ابحاث ہیں قرآنی مقدمے کے حوالے سے۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البیان میں جب نسخ کی بحث چھیڑی تو ایک جملے کے ذریعے سے بدع کی بحث کو ان کر دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ نسخ جو ہے احکام تشریعیہ میں ہے، نسخ کا تعلق شریعت کے احکام کے ساتھ ہے، جبکہ بدع کا تعلق امور تکوینیہ کے ساتھ ہے جو اللہ کے علم ہے۔ جیسے نسخ ہے ویسے ہی بدع ہے، جملہ ہم نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا۔ لہٰذا اس پیوند کو لگاتے ہوئے، اس ربط کو پیدا کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس لیے ہم لوگ یہاں سے اب تھوڑی سی بدع کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ہیڈنگ انہوں نے لگائی ہے البداء فی التکوین۔ بدع کس میں ہے؟ تکوین یعنی خلق، تکوین یعنی ایجاد، امور تکوینیہ جن کا تعلق جو ہے ایک حقیقت خارجیہ سے ہے، ایجاد کا تعلق ہے، خلق کا تعلق ہے، کریشن جسے کہتے ہیں، انوینشن جسے کہتے ہیں، ان سب کا تعلق جب عربی میں آپ کہیں گے تو تکوین کہلائے گا۔ تو بدع ہے تکوین میں، خدا کے علم میں ایک چیز تھی، اور اس علم میں اب یہ انشاءاللہ بھی جب گفتگو کھلے گی تو آپ کو یہ جملے سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس علم میں یہ تھا مثلا فلاں شخص کے پاس اتنی مدت تک اولاد نہیں ہے، اور اتنی مدت کے بعد اولاد ہے، اور وہ اولاد بھی اس صورت میں ہے کہ جب وہ دعائیں مانگے، جب وہ توسل کرے، جب وہ کوئی منت مانے، جب وہ کوئی
نظر و نیاز کا سلسلہ رکھے وغیرہ وغیرہ الی آخرہ ہی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کے علم ہیں، لیکن خدا نے کچھ علم کے سلسلے برقرار رکھے، ان کو جب ہم لوگ جانیں گے تو ہمارے لیے یہ باتیں واضح ہوں گی۔ اور ایک اہم ترین سوال کا جواب آج کی اس نشست میں اور گفتگو میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک جملہ جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، روایت معصوم ہے لیکن سمجھ نہیں پاتے، کہ جس طریقے سے اللہ کی عظمت کا اقرار بداء کے ذریعے ہوا، ویسے کسی اور چیز کے ذریعے، جیسے اللہ کی عبادت بداء کے ذریعے کی گئی ویسے کسی اور چیز کے ذریعے۔ ان دو جملوں کا کیا معنی ہے؟ عظمت الہی کا اقرار جیسے بداء کے ذریعے ہوا ویسے نہیں ہوا، عبادت الہی اس طریقے سے بداء کے ذریعے ہوئی ویسے کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوئی۔ ان کو کھولنے کے لیے آج کی اس بحث کا ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں سید خوئی کی کتاب البیان سے۔ بحث کا نام ہے البداء فی التکوین، یعنی بداء کا تعلق تکوین سے ہے۔ وہ جملے جو شاید آپ کے لیے تکراری ہوں لیکن یہاں پہ تکرار مناسب ہے، کیونکہ پچھلے درس میں وہ پہلا درس تھا اور بداء ذرا ایک مشکل، ایک نیا ٹاپک، ایک بالکل نئی چیز ذہن انسانی کے لیے، ہم سب کے اذہان کے لیے، تو تھوڑی سی تکرار اگر ہو بھی جائے تو قباحت نہیں رکھتی، مطالب ذرا اور پختہ ہو جائیں گے۔ نسخ فی الاحکام کی مناسبت سے سید خوئی فرما رہے ہیں، ہم نے بداء کی بحث کا آغاز کیا۔ بداء کا معنی عالم اسلام کے بہت سے علماء کے لیے مخفی رہا، جس وجہ سے انہوں نے شیعوں کی شان میں گستاخیاں شروع کی، شیعوں کو برا کہنا شروع کیا۔ وہ چونکہ سمجھے ہی نہ تھے بداء ہے کیا، اسی لیے اچھے سے نقد بھی نہ کر سکے۔ اچھے نقاد کے لیے، اچھے کرٹیسائز کے لیے ہمیں اچھے طریقے سے بات کو سمجھنا بھی پڑے گا۔ جب تک آپ سامنے والے کی بات اچھے سے نہیں سمجھیں گے، آپ نقد کرتے رہیں، لوگ آپ ہی پر ہنسیں گے کہ اس کو بات سمجھ میں آئی نہیں اور یہ نقد کرنے چلا ہے۔ لہذا علماء اہل سنت نے جو شیعہ علماء پر اور شیعہ مذہب پر جو تنقید کی اور جو برا بھلا کہا اور جو کافر تک قرار دیا کہ شیعہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف جہالت کی نسبت دیتے ہیں، وہ اسی عقیدہ بداء کو صحیح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ کاش ان کو جب نہیں معلوم تھا کہ بداء ہے کیا تو رک جاتے، ٹھہر جاتے، پہلے بات کو سمجھتے، کسی شیعہ سے پوچھتے، اس کے بعد جا کے نقد کرتے۔ بہرحال اس مقدمے کے بعد، اس تھوڑے سے تمہید کے سلسلے کے بعد، سید خوئی ایک اور تمہید قدرت الہی کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بداء کا تعلق ہے قدرت الہی سے۔ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات، گزارش آپ سے یہ کہ ذرا اس چین کو آپ لوگ ملاحظہ کیجئے گا، بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے لنکس مس کر دیے کہ بات کا آغاز ہم نے کہاں سے کیا اور کہاں لے کر چلے تو پھر وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور اینڈ میں آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہاں پہنچ گئی۔ اس طرح حدیث تینت میں نے تکرارا آپ سے کہا تھا کہ حدیث تینت کا آغاز ہی علم الہی سے ہوتا ہے، ٹھیک؟ اگر اس کو نہ سمجھے انسان، حدیث تینت کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے ہی بداء بھی ہے۔ بداء میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھنی ہوگی کہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی چیز اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر، ہر چیز کے وجود کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ میں اگر ہوں، آپ اگر ہیں، یہ سارا نظام اس کائنات کا اگر ہے تو چونکہ اللہ نے چاہا ہے، مشیت الہی کا تقاضا تھا، اس لیے ان ساری چیزوں کو ہونا ملا ہے۔ وجود یعنی ہونا، بینگ، BEING اس پہ لگا دیں، ہونا۔ یہ جو ہونا ہے، یہ جو بینگ ہے، یہ جو وجود ہے، یہ اللہ نے دیا، اللہ کی مشیت تھی۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو وجود نہ ملتا۔ یہ پہلی لائن ہو گئی۔ ساری کائنات اللہ کے قبضہ ہے، جسے وہ چاہے وجود دے، جسے وہ چاہے وجود، یہ لائن مکمل ہو گئی ہماری۔ اب دوسری لائن، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کا علم اشیاء سے جڑا ہوا ہے، ہمیشہ سے، ہمیشہ سے۔ اس نے جب اشیاء کو خلق نہیں کیا تھا تب بھی اس کے علم میں ساری کی ساری چیزیں موجود تھی، اور اللہ کا جو علم ازلی ہے اس علم میں ہر شے جو ہے موجود ہے۔ اس اللہ کے علم ازلی میں بھی یہ مشکل گفتگو ہے لیکن توجہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے علم ازلی میں ہر چیز کا ہونا، کبھی اسے ہم کہتے ہیں تقدیر الہی،
اور کبھی اسے ہم کہتے ہیں قضاء الہی۔ سنا نہیں سنا آپ نے؟ تقدیر الہی، قضاء الہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کی تقدیر تھی، بھائی قضاء الہی تھی، ٹھیک ہے۔ قضاء الہی سے وفات پا گئے، قضاء الہی سے کوچ کر گئے، قضاء الہی سے دنیا دار فانی سے جو ہے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تقدیر الہی، قضاء الہی کا مطلب کیا ہے؟ علم خداوند ازلی، جس علم میں ہر شے موجود ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ اگر ہم بات کو یہاں روک دیں کہ کائنات میں ہر چیز اللہ کی قدرت سے بنی اور ازل سے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور آگے بات کو نہ بڑھائے تو معاملات بڑے گمبھیر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہر بندہ بدمعاش بن جائے گا، کہے گا اللہ نے وجود دیا ہے اور اللہ کے علم میں ہے، وہی حدیث تیرت میں جو باتیں ہوئی تھی، اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے کیا بدمعاشیاں کرنی ہیں، کیا اچھائیاں کرنی ہیں، لہٰذا اب میں تو مجبور ہوں، میرے تو ہاتھ پاؤں بندے ہوئے، لہٰذا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کروا رہا مجھ سے اللہ ہی۔ یعنی انسان گھومتا پھرتا کس طرف جاتا ہے؟ جبر کی طرف۔ یہ دو لائنیں انکمپلیٹ ہیں، انہیں ہمیں کمپلیٹ کرنا ہوگا اگلے مطالب کے ذریعے سے، تاکہ عقیدہ ہمارا سالڈ رہے، عقیدہ ہمارا استوار رہے۔ تقدیر الہی، علم الہی جو اشیاء کے حوالے سے ہے، یہ کسی بھی طور پر قدرت الہی سے ٹکراتا، وہ حکیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، ان کی صفات میں آپس میں کوئی کلیش، انتہائی سازگار صفات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے قدرت میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، قدرت کی وجہ سے علم میں کوئی، اس کے پاس قدرت ہے جب چاہے وہ خلق کر دے، لیکن اس کے پاس علم بھی ہے کہ کس کو کب خلق کرنا ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جملہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کاش ہم جو ہے نا مثلا ائمہ کے زمانے میں ہوتے۔ تو یہ دعا بعنوان محبت کے تو اچھی ہے کہ انسان کہے کہ جی محبت ہے آل محمد علیہ السلام کو دیکھنے کی، اس لیے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن اگر دل سے وہ دعا مانگ رہا ہوں، اسے شکوہ ہے کہ مجھے کیوں اس زمانے میں پیدا کیا، تو انتہائی غلط ہے۔ یہ خدا کے علم میں ہے، علم ازلی میں ہے، کس کو کس مقام پر قرار دینا ہے، جو اس نے فیصلہ کیا وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ لہذا ممکنات، ہم سب ممکنات ہیں، اللہ جب چاہے ہمیں ایجاد کرے، وجود عطا کرے، اس کے علم میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ کے پاس ارادہ ہے، اللہ کے پاس مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت اگر ہوگی، اللہ اگر چاہے گا تو شے وجود میں آئے گی، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو شے وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ چند باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم لوگ ایک عقیدے کو بیان کرتے ہیں جو کہ یہود کا عقیدہ ہے۔ یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ کے پاس علم ہے، اور اس نے اس قدرت اور اس علم کے اعتبار سے ساری کائنات کو ایک ہی پل میں خلق کر دیا۔ یعنی ہم سب خلق ہو چکے، یہ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے بس یہ ظہور ہو رہی ہے۔ یعنی ایک چیز ہڈن تھی، چھپی ہوئی تھی وہ سامنے، ایک چیز آن اسکرین نہیں تھی وہ اسکرین پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھی ہی نہیں، اسکرین پہ آتی وہ چیز جو پہلے سے ہو۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد قرآن میں آیت موجود ہے، یہودیوں کا قول موجود ہے، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ اللہ نے خلق کر دیا، اللہ نے سب کچھ بنا دیا، اور اللہ نے فکس کر دیا کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے اب اس کے بعد اللہ نہ کسی سے کچھ، مثلا فرض کیجئے جس کو اللہ نے 1 کروڑ روپے دے دیے، اب اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے کہ وہ اس سے 50 لاکھ واپس لے لے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اگر جو ہے کسی کی قسمت میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس کو زندگی بھر فقیر رہنا ہے، اب اللہ اسے عطا نہیں کر سکتا، وہ پہلے ازل میں جو کرنا تھا اللہ نے کر دیا۔ کہتے ہیں ید اللہ مغلولۃ، اللہ کی قدرت کو وہ لوگ اب کیا کر دیتے ہیں؟ جب مقام خلق میں تھا، جب کائنات بنا رہا تھا، تب تو قدیر تھا، تب تو علیم تھا، ایک دفعہ جب کر دیا ساری کائنات کو خلق، اب اللہ کے ہاتھ پاؤں، اب اس کے ہاتھ سے چیز نکل گئی ہے۔ خدا ان یہودیوں کا بیڑا غرق کرے۔ یہ لوگ اللہ کی قدرت کو تو باؤنڈ کر دیتے کہ اللہ کی قدرت ختم ہو گئی ہے، جس کو دے دیا، جس کو نہیں دیا، نہیں دیا، لیکن بندے کی قدرت کے بارے میں قائل ہے کہ بندے کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے گی۔ دیکھیے آپ، انسان جب گمراہ ہو تو کس طریقے سے گمراہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب عقیدہ بدع کو بیان کرتے ہیں تو اسی گمراہی سے بچنے کے لیے،
یہ یہودیوں سے ملتا جلتا عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا بس لکھ دیا، اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی عقیدے کو اب لے مسلمانوں میں جبر کی شکل میں موجود ہے۔ یزید ملعون لعنت اللہ علیہ کہتا ہے الحمدللہ الذی قتل حسین ابن علی، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے حسین کو قتل کیا، نہ میں نے نہیں کیا، مجھ سے تو کروایا گیا، میں تو مجبور تھا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نسبت کس کی طرف دی قتل کی؟ اللہ کی۔ یہ جو مولانا روم ہے اس نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے کہ ابن ملجم نے جن ہاتھوں سے امیر کائنات کو قتل کیا وہ ابن ملجم کے نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ تھے۔ یہ مسلمانوں کو بتا رہا ہوں جن کی مثنوی کیو ٹی وی پہ پڑھائی جاتی ہے، کیو ٹی وی پہ مولانا صاحب بیٹھ کے مثنوی مولانا روم کا درس دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جو علم و قدرت الہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں نے رکھا اور یہودیوں نے رکھا۔ ہمیں ہمارے مذہب کی طرف سے، ہمارے معصومین ائمہ کی طرف سے عقیدہ بدع ملا ہے، اور بدع اگر سمجھ میں آ جائے تو ہم پھر گمراہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اس بدع کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ میں نے پہلے دونوں آپ کے سامنے نیگیٹو پوائنٹ رکھ دیے۔ سید خوئی نے جس طریقے سے ذکر کیا، پہلے یہود کا سلسلہ، اور دوسرا جنہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، اسی سے نکلتا ہے مسلمانوں میں بھی یہی بات جبر کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم نے عقیدہ بدع کو درست اور صحیح طریقے سے اپنے ذہنوں میں استوار کر لیا تو یقین جانیے پھر وہ جو حدیث ہے وہ منجلی ہو جائے گی، وہ سامنے آ جائے گی کہ جیسے اللہ کی عظمت کا اقرار بدع کے ذریعے ہوا ویسے کسی چیز سے نہیں ہوا، جیسے عبادت الہی بدع کے ذریعے ہوئی ویسے کسی کے ذریعے۔ اب علم الہی کی ایک تقسیم جو روایات معصومین سے ہمیں ملی ہے اس کو بیان کریں گے تاکہ تھوڑا تھوڑا ہمارے سامنے بدع آنے لگے۔ ایک لائن سید خوئی نے جو لکھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، ان لائنوں کو آپ لوگ بھی جو لکھنے والی خواتین ہیں وہ جلدی لکھتے جائیے۔ بدع جس کے امامیہ اثنا عشریہ، شیعہ امامیہ اثنا عشریہ قائل ہیں، وہ صرف اور صرف قضاء غیر حتمی میں ہوتا ہے، جسے قضاء غیر محتوم بھی کہتے ہیں۔ وہ علم الہی میں موجود چیز، وہ علم الہی کا فیصلہ جس میں وجوب نہیں، جس میں حتمیت نہیں ہے، لیکن جو علم محتوم ہے اس میں بدع واقع نہیں ہوگا، اس میں کوئی بدع کا تعلق۔ تو ضروری ہے کہ مشیت الہی جو تعلق پیدا کر رہی ہے اسی چیز سے تعلق پیدا کرے جس سے قضاء الہی نے تعلق۔ یہ جملہ انشاءاللہ آپ جب اصول کافی کی روایتیں دیکھیں گے وہاں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اب قضاء کیا ہے؟ قضاء کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ قضاء یعنی علم، قضاء یعنی اللہ کا وہ فیصلہ، اللہ کا وہ علم۔ اس کے بھی ہم لوگ 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ قضاء الہی کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ اس کو مشکل کشا مطلب ہے۔ یہ اگر حل کر لیا آپ نے 1000 جگہوں پہ آپ کو ایک کام آئے گا، اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا یہ عقیدہ بدع زندگی گزارنے کے لیے بھی بڑا مفید ہے اور کس قدر مفید ہے۔ پہلا وہ علم الہی، وہ قضاء الہی جس علم اور جس فیصلے سے، جس قضاء سے اللہ نے کسی کو آگاہ نہیں کیا، یہ پہلا علم ہے۔ یہ وہ علم مخزون ہے جس کو اللہ نے اپنے آپ سے خاص رکھا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو فقط و فقط اللہ سے مخصوص ہے، جو بصائر الدرجات میں روایات بھی ہیں کہ اس میں اعظم کے مثلاً 73 حصے ہیں، 72 اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو عطا کیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک وہ حصہ ہے استأثر بہ نفسہ، جس کو خدا نے خود اپنے سے مخصوص کر دیا ہے، وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ خالق اور مخلوق کے لیے جسے کہتے ہیں حد فاصل ہے، وہ خالق ہے، مخلوق خالق کا امتیاز، یہ امتیاز ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہے جو اس نے کسی کو عطا۔ اس علم میں وہ علم جو مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، جس علم سے اس نے انبیاء کو، اولیاء کو، کسی کو آگاہ نہیں کیا، اس علم میں اصلاً بدع واقع نہیں ہوتا۔
یہ کلیئر ہو گیا بالکل؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اب یہ نہیں معلوم کیسا ہوا لیکن بہرحال ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتاب کو، اس میں سلیمان مروزی سے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولانا نے فرمایا میں اپنے بابا سے روایت کرتا ہوں، وہ اپنے بابا چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ حدیث اگر ہو سکے اس کو آپ لفظ بلفظ محفوظ کیجئے گا، انہو قال، مولانا نے یہ فرمایا چھٹے مولانا، ان للہ عز وجل علمین، اللہ عز وجل کے لیے بے شک دو علم ہیں، ایک علم مخزون ہے، مکنون ہے، چھپا ہوا ہے، لا یعلمہ الا ہو، اس علم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے، من ذالک یکون البدا، اس کے نتیجے میں بدا ہوتا ہے، چونکہ یہ اللہ کے پاس خاص علم ہے اسی لیے وہ بدا کا حق رکھتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو اس نے ملائکہ کو، رسولوں کو، انبیاء اولیاء کو سکھایا ہے، اطلاع دی ہے، وَعِلْمًا عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ فَالْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ يَعْلَمُونَ، تمہارے نبی کے اہل بیت میں سے جو علماء ہیں وہ اس علم کو، جو ہمارے پاس احادیث ہے کہ آدم سے لے کر تا خاتم جتنے اولین و آخرین کا علم ہے وہ امیر کائنات سلام اللہ علیہ کے پاس، ان کی اولاد کے پاس موجود ہے، تو علماء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو لفظ علماء ہے یہاں پہ علماء سے مراد فقط ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت ساری حماقتیں جو ابھی کرنٹ افیئرز میں آپ کے معاشرے میں رواں دواں ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے یا بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، خطیب اور علماء بھی سنائے جاتے ہیں، جب میٹر نہیں ہوتا تو پھر انسان یہی چیزیں پڑھتا ہے کہ جی وہ عالم نے خواب دیکھا، حضرت موسیٰ کو خواب میں دیکھا، اور حضرت موسیٰ نے جو ہے کچھ سوالات کی عالم سے، تو عالم نے 2-3 جواب دیے، تو حضرت موسیٰ نے کہا جتنا پوچھا اتنا بتاؤ، تو کہا کہ آپ نے بھی تو جب اللہ نے سوال کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس سے پتے جھڑتا ہوں اور جانور ہنکاتا ہوں، تو آپ نے بھی اتنی ساری باتیں کی تھی، پھر حدیث دی، آخر میں دیکھا ہمارے علماء کتنے زبردست علماء ہیں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، حماقت اعلیٰ قسم کی حماقت یہ ہے، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ پھر نبی کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہی ہے، آپ کے مذہب کا ستون ہے، عقیدہ ہے کہ نبی من اول الامر الى آخر الامر معصوم ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ جیسا نبی سلام اللہ علیہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا موسیٰ اصطنعتک لنفسی، موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے، کوئی مرجع آپ ایسا لا کے دکھائیں جس کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، یا موسیٰ اخترتک لما یوحی، قرآن کی آیت ہے، اے موسیٰ میں نے تمہیں چنا ہے وحی کے لیے۔ موسیٰ نبی اولو العزم پیغمبر، 136 دفعہ اللہ نے قرآن میں جو ہے موسیٰ کا ذکر کیا، اور موسیٰ جو ہے وہ کلیم اللہ ہے، وہ نجی اللہ ہے، وہ اللہ سے باتیں کرنے والے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی بات، جانور ہنکار ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو بتا رہے، اس قدر اللہ سے باتیں زیادہ ہیں موسیٰ کی۔ ایسے کلیم اللہ نبی کو آپ ایک طرف رکھیں اور کہیے کہ بھئی ہمارے معاشرے کے علماء جو ہے وہ انبیاء سے، یہ اصلاً معقول ہے، عقل تسلیم کرتی ہے اس کو۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھے، آپ لوگوں کی ایک تو ذمہ داری ہے کہ اس کو بعد میں پیار سے جا کے سمجھائیں کہ بابا میری جان، میرا دل، اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ کیونکہ ہم لوگ مذہب امامیہ اثنا عشریہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس نبی اور امام سے کوئی افضل، اگر تم یہ علماء کہہ رہے ہو، یہ اسد علی شاگرد ٹائپ کے جو گھوم رہے ہیں، یہ ان کی کوئی ویلیو، یہ کس کھیت کی مولی ہے، کیا ان کی ویلیو، کچھ بھی نہیں، ان کو ملانا اصلاً توہین ہے، حرام ہے شرعاً۔ پہلی بات یہ کہ یہ حدیث ہماری کسی معتبر حدیث کی کتاب میں موجود ہی، یہ علماء اہل سنت کی گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ صوفیہ کی گھڑی ہوئی حدیث ہے، جن صوفیہ کو خدا و پیغمبر نے دشمن اہل بیت قرار دیا،
دشمن شیعہ قرار دیا، صوفیوں نے گھڑی، اور علماء کے بارے میں انہوں نے وہ واقعات گھڑے ہوئے جو آپ نے اپنے اماموں کے معجزات میں بھی نہیں سنے ہوں گے، ایسے ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو علماء کو انہوں نے انبیاء سے بڑھایا، اور علماء کی ویلیو کرتے کرتے یہ حدیثیں گھڑی گئی پھر کہ علماء جو ہے وہ انبیاء سے، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ، تو خدا را اپنے علماء کا احترام کیجئے، لیکن یہ جھوٹی بات، جھوٹ کے ذریعے احترام، جھوٹ کے ذریعے علماء کے احترام کے چکر میں نبی کی توہین، تو بہت بدترین گستاخی ہو جائے گی پھر۔ لہذا علماء جو ہے وہ علماء ہیں، محترم ہیں، لیکن انبیاء سے افضل ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غیر معصوم ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ مجتبیٰ ہے، وہ معصوم ہے، یہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لغزشوں کا شکار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ افضل ہو جائے گی؟ یہ امکان ہی، جواب اتنا سے، اگر کوئی حدیث سنا کہ بھئی یہ حدیث ہماری کسی معتبر کتاب میں، ہمارے اصول میں یہ حدیث موجود، یہ گھڑی ہوئی حدیث سے منگڑا حدیث، اگر اسے تسلیم کر بھی لے تو اس طریقے سے جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی، فالعلماء من اہل بیت نبیک، وہ علماء جو آل محمد علیہ السلام میں سے، یعنی 12 امام، ان 12 اماموں کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی علماء، ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، امیر کائنات نبی اکرم کو چھوڑ کے باقی تمام انبیاء سے افضل ہے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے کے علماء کی بات کرتے ہیں، سراسر بیوقوفی۔ ایک ابھی ریسنٹلی میں نے ایک حماقت سنی یوٹیوب پر کہ کسی نے کہا کہ بھئی حضرت موسیٰ اور امام خمینی کا موازنہ چل رہا تھا، کہا کہ امام خمینی نے شاہ ایران کے خلاف جہاد کیا اور موسیٰ نے فرعون کے خلاف، امام خمینی زیادہ افضل ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ شاہ ایران کے ساتھ امریکہ بھی تھا، اسرائیل بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، لیکن یہاں موسیٰ کے سامنے خالی فرعون تھا۔ تو اب کہ 2 ہاتھ سے انسان ماتم کرے، شباب کو بلائے، سنگت لگوائے، ماتم کرو، مجھے مارو، غیبت مارو، ٹھیک ہے۔ یہ اگر علم ہے، یہ اگر فضل ہے، تو ایسے علم و فضل کو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر خدا ہم سب کو نفس کے شر سے، اپنے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ فَلِذَا فَالْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نبی، ایک بڑا میں نے رک کے اس لیے کہا کہ آج کل چلا بھائی، آپ لوگ بھی متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ علماء من اہل بیت نبیک، یعنی 12 امام، یہ جو علماء من اہل بیت نبیک ہے، یہ اس علم کو جانتے ہیں۔ کون سے علم کو؟ دوسرے والے علم کو، جو اللہ نے انبیاء، اولیاء اور ائمہ کے اختیار میں رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، بصائر الدرجات، ایک اہم کتاب مقامات اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، بہت ہی اعلیٰ کتاب، شیخ محمد ابن حسن صفار کی کتاب۔ ان کتابوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک بصائر الدرجات ہے، قرب اہل بیت حاصل ہوتا ہے، روحانیت میں، معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان للہ علمین بصائر الدرجات، مؤلف کمپائلر کا نام شیخ محمد ابن حسن صفار۔ یہ بھی حدیث سیم ٹو سیم اس سے ملتی جلتی کہ اللہ کے لیے 2 علم ہے، ایک علم مکنون مخزون جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی سے بدا ہوتا ہے، اسی علم کے نتیجے میں، اور ایک وہ علم ہے جو اس نے ملائکہ، رسول کو، انبیاء کو سکھایا ہے۔ اور ہم بھی یہاں پہ تعبیر، بس آخری جملہ چینج ہے، ہم وہاں یہ تھا کہ علماء جانتے ہیں من اہل بیت نبی، یہاں پر مولا یہ فرما رہے چھٹے مولا کہ ہم اس علم کو جانتے ہیں۔ فلذا قضاء الہی، پہلی قضا کون سی ہے؟ پہلا علم جو فقط اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس۔ الثانی، دوسری قضا، قضاء الہی، دوسرا علم، علم الہی، دوسرا وہ فیصلہ الہی، الذي اخبر نبیہ وملائکتہ بانہ سیقع حتما، جس کے بارے میں اللہ نے نبی کو بتا دیا ہے اور ملائکہ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ تو ہوگا، یہ جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ لازمی طور پر ہوگا۔ اس قسم میں بھی بدا واقع، یہاں سے ہم نے توڑا تھا اس روایت کو، اگر آپ کو ذہن میں ہو، کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس کلام کی نسبت دی گئی ہے کہ اللہ کو کوئی ایسا بدا نہیں ہوا جیسا بدا جو ہے وہ میرے بیٹے اسماعیل کے حوالے سے ہوا۔ جب اسماعیل کا انتقال ہوا تو وہاں پہ مولا کی طرف اس جملے کی نسبت دی جاتی ہے، تو وہاں پہ ہم نے اس کو، روایت کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا، اس روایت کو، کہ اللہ اپنے نبی کو پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہ آپ کے بعد امام کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے، ان کے نام
پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام میم ہا میم دال، ٹھیک ہے؟ امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب 12 کے نام بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا، ان میں سے کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، یہ 12 امام ہوں گے، حاتمی طور پر ہوں گے، ظہور بھی بتا دیا، رجعت بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ قضاء وہ قضاء الہی ہے، یہ وہ علم الہی ہے جس نے ہر حال میں واقع۔ اس قسم میں بھی شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ نہیں کہ اس میں بدا ہوتی، کوئی بدا کا سے تعلق، لیکن ایک فرق ہے، پہلے والی قسم کے نتیجے میں جو اللہ کے پاس مخصوص علم تھا بدا ہوتی تھی، اس کے نتیجے میں اس علم کی وجہ سے اللہ کے لیے بدا رہے، لیکن اس علم کے نتیجے میں بدا کی بات نہیں کی گئی۔ واضح ہو گیا یہ ہم نے اس پر بھی حدیث انہوں نے یہاں پہ رکھی ہے کہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرمایا کرتے تھے علم دو علم ہے، ایک وہ علم ہے جو اللہ نے ملائکہ اور رسولوں کو سکھا دیا ہے، وہ جو اس نے ملائکہ اور رسولوں کو بتا دیا ہے فَإِنَّهُ يَكُونُ، بے شک وہ ہو کر رہے گا، بے شک وہ ہو کر، وَلَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ، اللہ نے جب فیصلہ کر دیا کہ یہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو جھٹلا، وَلَا مَلَائِكَتَهُ، نہ اپنے ملائکہ کو جھٹلائے گا، ملائکہ بتا دیں گے آگے، ٹھیک ہے، انبیاء کو رسولوں کو خبر دیں گے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، پتہ چلا ویسا نہیں ہوا تو اپنے ملائکہ کو جھٹلائے گا، رسول آگے امتوں کو بتائیں گے، رسولوں کو جھٹلائے گا وہ۔ کبھی بھی اللہ کوئی ایسا کام، مثلا حکمت الہی کے خلاف ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے نبی کی شان میں کمی آئے، ملائک کی شان میں کمی آئے، سر ممکن نہیں ہے۔ اور ایک وہ علم ہے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے، جس کے بارے میں اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اس میں وہ جو چاہے کرے، جو چاہے، جس کو چاہے مقدم کرے، جس کو چاہے مؤخر کرے، جس کو چاہے لکھ دے، جس کو چاہے مٹا دے، جو کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ یہ دو علم اس حدیث میں بھی آ گئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تفسیر عیاشی سے ایک روایت یہاں پہ نقل کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو امور ہے، جو کام ہے، جو امور تکوینی ہے، اس میں سے کچھ حتمی ہے، 100% 100% ہونا ہی ہونا ہے لا محالہ، اور کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ کے علم پر ٹکے ہوئے ہیں، اس کی مرضی، وہ چاہے کرے، وہ چاہے نہ کرے۔ یہ دو علم مکمل ہو گئے۔ تیسرا وہ علم جس قضاء میں قضاء کی تیسری قسم، قضاء الہی کی پہلی قسم جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسری قسم جو اس نے انبیاء کو، اولیاء کو، ملائکہ کو بتائی ہے کہ یہ ہو کر، ان دونوں میں بدا واقع۔ تیسری قسم قضاء کی، جس کے بارے میں نبیوں کو بتایا، ملائکہ کو بتایا کہ ایسا ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ایسا ہوگا لیکن یہ ہونا جڑا ہوا ہے میری مرضی سے، میری مشیت سے، میں اگر چاہوں گا تو ہوگا اور اگر میں نہیں چاہوں گا تو۔ اس قسم میں بدا واقع ہوتا ہے، تیسری قسم میں، ٹھیک ہے، فلاں کو بیٹا ملے گا اگر میں چاہوں گا، اگر میں نہیں چاہوں گا تو بیٹا، یہ خبر نہیں دی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، یہ خبر نہیں دی کہ جو نا قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ واضح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ کہ ہم لوگ ذرا تھوڑا سا سوئچ کرتے ہیں راہب والے واقعے کی طرف فوراً سے۔ یہاں سے یہ جو راہب والا واقعہ ہے اس کی پڑھت کیسے ہوتی ہے کہ جی راہب آیا کہ مجھے اولاد چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے رسول نے کہا کہ اس کی قسمت میں اولاد، قضاء الہی میں یہ ہے کہ اس کے لیے اولاد۔ سمجھیے گا آپ اس کو، ہم لوگ علمی طریقے سے بات کو حل کر رہے ہیں۔ اب جو کوئی کچھ کہتا پھرے ہمارے خلاف، لیکن ہم علمی بات کر رہے ہیں ابھی، واضح سے علمی۔ پہلی بات جو ہمارے استاد نے کہا تھا، رشتہ پار کے ممبر سے بھی کہا تھا، اگر کوئی بے وقوف اور نادان ہے کہ بے راہب شادی نہیں کرتا، بابا بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا ہمارے پاس ہمارے مدرسے کی لائبریری میں ہے، مدرسہ عسکری سلام اللہ علیہ کی لائبریری میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ راہبوں کی دو قسمیں، ایک وہ جو شادی کرتے ہیں، دوسرے وہ جو شادی، جب خود کرسچن مان رہا ہے کہ ایک قسم ہے جو شادی کرتی ہے، پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہو سکتا ہے یہ وہ راہب ہو جو شادی کرتا ہو، نمبر ایک۔
اب آ گیا یہ یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے. تو رسول نے کہا کہ قضاء الہی میں یہ ہے کہ اولاد. بہرحال وہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے میں قطعاً اس کے خلاف ہوں کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں اور امام حسین نے کہا ایک دیا. رسول نے کہا کہ نہیں ہے، امام حسین نے کہا ایک اور دیا. رسول نے کہا بیٹا حسین نہیں ہے، کہا کہ میں نے ایک اور دیا. اس طرح 7 جو ہے بیٹے دیے. 7 دے امام حسین، 7,000 بھی دے سکتے ہیں، میں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن ابھی میں علمی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اگر اس روایت کو تسلیم ہم کرتے ہیں، اگرچہ میں نے کسی معتبر کتاب میں یہ روایت نہیں پڑھی، لیکن ہمیں اس معجزے کے حوالے سے کسی معتبر کتاب کی ضرورت، ہم اس کو علمی طور پہ انالائز کر رہے ہیں کہ جو راہب والا واقعہ، پہلا مسئلہ راہب شادی کرتا ہے، ایک قسم موجود ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم الہی میں یہ ہے کہ اس کی اولاد. اگر وہ پہلا والا علم ہے تو اس کے بارے میں جو نبی بتائیں گے نہیں، وہ مخصوص اللہ سے. اگر دوسرا والا علم ہے، دوسرا والا کون سا علم؟ جس علم کو اللہ نے ملائکہ، انبیاء، اولیاء کے لیے قرار دیا ہے. اولیاء سماعت امام معصوم علیہ السلام. یہ علم ہے تو وہ علم امام حسین کے پاس بھی ہے. امام حسین اس علم کے خلاف کبھی بھی بات. اور اگر تیسرا ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس راہب کے پاس اولاد نہیں، لیکن اگر میں چاہوں تو دے سکتا ہوں، اگر یہ ہو تو پھر بالکل واقعہ درست ہے. نبی جو بتا رہے تھے وہ اس علم سے بتا رہے تھے. اللہ نے نبی کو خبر دی کہ اس کے قسمت میں، اس کے حصے میں اولاد نہیں، مگر یہ کہ اس کا بھی تعلق میری مشیت سے. حسین ابن علی نے اپنا واسطہ دیا اس مشیت کو کہ بہر اللہ میرے توفیل سے اولاد دے دے. اللہ نے دے دیا اولاد، اس میں کوئی حرج. بات واضح ہو گئی. بدا اس قسم میں ہوتا ہے، تیسری قسم میں. یہ جو راہب کو اولاد ملی ہے یہ بدا کی عظمت ہے. واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کو بدا سمجھ میں آ جائے گا وہ راہب والے واقعے کو انجوائے کرے گا. جس نے بدا ٹھیک سے نہ پڑھو وہ پھر عجیب و غریب باتیں کرے گا اور ادھر سے ادھر گھومتا پھرے، کچھ کو سمجھ میں. اب ایک آیت ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. کوئی آپ سے پوچھے بھئی قرآن میں بدا کہاں ہے تو آپ اسے یہ آیت جو ہے دکھا سکتے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام 13واں سورہ ہے اور 39ویں آیت ہے. میں اس کو 1 منٹ میں ذرا یہ قرآن سے نکال دیتا ہوں. کون سا سورہ ہے یہ؟ آیت نمبر 39 یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ مٹا دیتا ہے ما یشاء جسے چاہے، ویثبت اور ثابت کر دیتا ہے ما یشاء جسے چاہے، یہ تقدیر میں. وعندہ ام الکتاب اور ام الکتاب اس کے. اب یمحو اللہ ما یشاء فرض کیجئے راہب کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا کہ اس کو میں نے اولاد، یہ وہ تیسری قسم. اللہ نے اس کو مٹا دیا اور 7 بیٹے ثابت کر دیے امام حسین کے کہنے پر. اس میں کیا حرج ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ورنہ آپ لوگ کچھ آواز آتی ہے ہاں سمجھ میں آ گیا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہے محو. محو یعنی وہ ربڑ نہیں ہوتا جسے رگڑ رگڑ کے پینسل کا لکھا ہوا صاف کرتے تھے آپ، یمحو محو کر دیا، ختم. ویثبت اور پھر اس کے بعد کچھ اور. راہب کے لیے لکھا تھا اس نے پہلے مثلاً کہ اولاد نہیں ہے، اب اس کو محو کیا اور لکھ دیا کہ حسین ابن علی میرا ولی ہے، اس کے کہنے پہ میں نے 7 بیٹے دیے. اس میں کوئی حرج نہیں. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے امر ہے. یہ 29واں سورہ اور 4تھی آیت. اللہ کے لیے امر ہے من قبل، ہر شے سے پہلے بھی اور ہر شے کے بعد بھی. اب یہ جو اس قسم کی آیتیں، ان کی تفسیر آپ جا کے ملاحظہ جب کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بدا کتنی عظمت رکھتا ہے. تفسیر علی بن ابراہیم جسے ہم لوگ تفسیر قمی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا فرماتے جب قدر کی رات ہوتی ہے، اذا کان لیلۃ القدر نزلت الملائکۃ والروح والکتبۃ الی سماء الدنیا، فرشتے اترتے ہیں، روح القدس اترتا ہے، اور لکھنے والے جو ملائکہ جو لکھنے والے ہیں، کاتبین کرام الکاتبین جو ہے یہ اترتے ہیں دنیا والے آسمان جو ہمیں اپنے سر پہ نظر آتا ہے، اس آسمان پر آتے ہیں. فَيَكْتُبُونَ مَا يَكُونُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ السَّنَةِ،
ابھی انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، بندہ حقیر کے اس درس کو جو میرا کچھ بھی نہیں، اس میں سے تفسیر البیان میں سے جو پڑھ کے سنا ہے، اس کو اگر آپ لوگوں نے سنا تو جو شب قدر والی روایتیں نہیں ہیں وہ آپ کو ٹھیک سے زندگی میں پہلی دفعہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی کہ ان میں کیا کہا جا رہا ہے۔ فَيَكْتُبُونَ، پس وہ لکھتے ہیں، ما یکون، جو ہوگا، من قضاء اللہ تعالی، اللہ کے علم سے، فی تلک السنہ، اس سال میں۔ یہ جو اللہ کے علم سے لکھ رہے ہیں، جو ہم لوگ شب قدر میں دعائیں مانگتے ہیں، اگر بدا نہ ہوتا کوئی بھی دعا نہ مانگتا، اگر آپ عقیدہ بدا کے قائل نہ ہو، کوئی بھی ہم میں سے دعا مانگنے کو تیار، اور اللہ کے علم میں اللہ نے لکھ دیا تو میں کس بات کی دعا مانگوں؟ بات واضح ہے نہیں ہے؟ دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں ابو حمزہ صومالی پڑھی جا رہی ہے، ماہ شعبان آ رہا ہے، مناجات شعبانیہ پڑھی جائے گی، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، رو کے ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ کس لیے دعا مانگتے ہیں؟ اگر بدا کا عقیدہ سامنے نہ ہو، عقیدہ یہ ہو کہ بس جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا، تو پھر ہم لوگ کچھ بھی، یہ بدا ہے جو ہمیں ابھارتا ہے کہ دعا مانگو، یہ بدا ہے جو ہمیں ابھارتا ہے کہ عبادتیں کرو، یہ بدا ہے جو آپ کو وادار کرتا ہے کہ تم سجدے میں سر رکھ دو، تم اللہ سے اپنی منہ مانگی اور آرزو والی چیز لے سکتی ہو یا لے سکتے ہو۔ اگر بدا نہ ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، اب غور سے سماعت فرمائے گا، میں 3 قضاء الہی کی قسمیں پڑھ لی، اب یہ روایت دیکھیے کس قدر آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اگر آپ پہلے یہ روایت پڑھتے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا، اب میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ شب قدر میں ملائکہ، روح، کاتبین، دنیا والے آسمان کی طرف آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو علم الہی سے ہے۔ اس سال میں جو ہوگا وہ سب، توجہ چاروں، اس سال جو ہوگا وہ سب۔ آگے اگر بات نہ ہوتی تو ہم حیران رہ جاتے، پھر معاملہ گڑبڑ تھا کہ وہ جو لکھ کر گئے یہ دوسرے علم سے تو نہیں لکھ کر گئے، ایک دوسرا علم ہے نا جو لازمی طور پہ ہو کر رہے گا، بدا اس میں بھی نہیں ہے۔ اب مولا آگے فرما رہا ہے فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُقَدِّمَ شَيْئًا أَوْ يُؤَخِّرَهُ، اگر اللہ یہ ارادہ کرے کہ کسی چیز کو پہلے کر دے یا کسی چیز کو لیٹ کر دے، شادی ہونی ہے، اس کو لیٹ ہو رہی ہے پہلے کر دو تھوڑا، ٹھیک ہے، بچے کو ضرورت ہے پہلے شادی کر دو، یا ابھی ضرورت نہیں اس کو لیٹ کر دو مثلا، او ينقص شيئا، یا فلاں کے پاس مال زیادہ آ گئی، انتہائی کنجوس ہے، اس کا مال مثلا لے لو، سلب کر لو، یا فلاں کو مثلا دے دو، یہ خمس جو ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اچھے اس کے معاملات ہیں، اس کو ادا کر دو مثلا۔ تو وہ جو لکھا گیا تھا، جو فرشتے سے کہا تھا لکھ دو، فرشتے سے کہا تھا، اس لکھے ہوئے کے باوجود اگر اللہ ارادہ کرے تو جسے چاہے پہلے کر دیتا ہے، جسے چاہے بعد میں کر دیتا ہے، جسے چاہے لے لیتا ہے، جسے چاہے، اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں اسے مٹا دے جاؤ۔ فرشتہ تو لکھ چکا ہے پہلے، فرشتے نے لکھ دیا، لیکن یہ فرشتہ بھی تابع مشیت الہی سے معلوم ہوا کہ یہ قضاء قسم سوم ہے، تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انسان کو ہر لمحہ دعا مانگتے، پھر فرشتہ وہ مٹاتا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے اسے، لیکن یہ جو مٹا رہا ہے اس میں ہم لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے توسل کے ذریعے سے۔ قلت وکل شیء هو عند اللہ مثبت فی کتاب، میں نے کہا کیا ہر چیز اللہ کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں بالکل ہر چیز اللہ کے پاس موجود ہے۔ قلت فأی شیء یکون بعدہ، میں نے کہا کہ جب سب کچھ لکھا ہوا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ جو ہے واقعی یہ معصوم کی زبان سے نکلا ہو سبحان اللہ، اس پورے کے پورے سوال اور سلسلے کے بعد۔ ثم یحدث اللہ ایضا ما یشاء تبارک و تعالی، اس جملے کو سمجھیے گا اور اس تھیم کو سمجھیے گا، اس ترتیب کو۔ مولا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں جملے میں، مولا کہ ہر چیز اللہ کے پاس ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کہا بالکل لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ مطلب یہ کہ ہم پھر کچھ کر، اس نے قسمت میں لکھ دیا اور جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ مولا پھر کیا فائدہ، پھر تو مطلب کچھ بھی نہیں۔ قال سبحان اللہ، مولا نے کہا سبحان اللہ۔ ثم یحدث اللہ، باوجود اس کے کہ ہر چیز کتاب میں اس کے پاس محفوظ ہے، باوجود اس کے جو اللہ چاہے وہ کرے گا، جو اللہ چاہے۔ ان جملوں سے ہمیں سمجھ میں آیا یہ قضاء الہی قسم سوم کی بات ہو رہی ہے۔
یہ تیسری قسم ہے، ورنہ شروع کی 2 قسموں میں بدا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تفسیر قمی ہی میں ایک اور آیت ہے 44ویں سورہ کی 4 آیت، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلۃ القدر میں ہر حکمت اور دانائی والی بات کو تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا۔ یقدر اللہ کل امر من الحق ومن الباطل، اللہ تقدیر میں رکھ دیتا ہے، علم میں رکھ دیتا ہے ہر شے کو، چاہے وہ حق میں سے ہو چاہے وہ وما یکون فی تلک السنہ، اور جو کچھ اس سال ہونے والا ہے شب قدر میں وہ طے پاتا ہے۔ جملے محفوظ کیجئے، شب قدر میں ہم نے خوب دعائیں مانگی، رو رو کے عریضے لکھے، دعائیں مانگی، قرآنی اعمال کیے، ادھر بھاگ رو پیٹ، اس کو جو ہے دعا کا کہو، اس کو دعا کا کہو، نجف میں دعائیں کرواؤ، کربلا میں دعائیں کرواؤ، خوب دعائیں ہم نے کروائی، اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ انتہائی غلط کام کیا جو آپ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، مزید دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا کا سلسلہ رکنا اللہ لکھ دے گا، لیکن پھر بھی اس کی بدا اور اس کی مشیت مقدم ہے، وہ چاہے تو اس لکھے ہوئے فیصلے کو تبدیل بھی، واضح ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ممکن ہے میں خوب دعائیں مانگوں اور دعاؤں کے نتیجے میں کوئی اچھی چیز مجھے ملنے والی بھی ہو، لیکن جب دعاؤں کا سلسلہ رک جائے گا، پتہ چلا کسی اور طرف چلے گئے، گناہ ایسے آ گئے، مصلحت الہی نہیں ہوئی پھر مجھے ملنے میں، خدا وہ پہلے لکھا ہوا بھی ولو شب قدر میں اس نے لکھ دیا ہے، نقطہ محفوظ کیجئے، ولو شب قدر میں لکھ دیا کہ اس کو یہ دینا ہے، اس کو مثلا زیارتوں کی تمنا یہ زیارتوں پہ جائے گا، لکھ دیا مثلا، پھر بھی ممکن ہے اس میں بھی بدا ہو، اس میں بھی خدا فیصلے کو تبدیل، یہاں انسان پھر ہر دم مانگتا رہتا ہے، ہر دم اس کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بدا الہی اور مشیت الہی کے نتیجے میں میں اپنی قسمت میں اس امر خیر سے محروم رہ جاؤں۔ یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، وہ جسے چاہے مقدم کرتا ہے، جسے چاہے من الآجال، موت اس نے لکھ دی، بتا دیا نبی کو کہ یا نبی اللہ اس بندے نے آج مرنا ہے، آج اس کی موت ہے، لیکن یہ کون سی قضا ہے؟ قضا نمبر 3، قسم سوم، آج اس کی موت ہے، لیکن یہ موت بھی موقوف ہے، ٹکی ہوئی ہے، ڈیپینڈڈ ہے مشیت اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ صدقہ نکال دے گا میں اس کو چھوٹ دے دوں گا۔ تو موت لکھی ہوئی تھی لیکن قضاء میں قسم سوم میں تھی، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس نے صدقہ دیا بچ گیا، اللہ نے اسے چھوڑ دیا، یؤخر، موت کو کیا کر دیا؟ ارزاق، رزق کے بارے میں جو سست لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، جو بے روزگار بن کے بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے، یہ جو مجھے ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو میری قسمت میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں ملے گا، اس کے بعد یہ سست بن کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کے بندے، بدا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تم محنت کرو، تم مزدوری کرو، تم بھاگو، تم دوڑ دھوپ کرو، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، ساتھ میں تم دعا مانگو، وسعت رزق کے جتنے نسخے ہیں جو وسیع امام صاحب نے جمع کیے سب کے سب پہ عمل کر دو، ایک ساتھ کتاب یہاں سے مل جائے گی، اس میں مدرسۃ القائم سے ساروں کو اپنی زندگی میں لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود امر الہی سب پر مقدم ہے، للہ الامر من قبل ومن، جب یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے للہ الامر من قبل ومن بعد، اس کے بعد مسلسل پھر وہ ہر پل کوشش یہ کرتا ہے کہ اللہ سے مربوط رہے، ہر پل یہ کوشش کرتا ہے باوضو رہے، اللہ کے حضور میں رہے، ایک لمحے کے لیے اللہ سے اس کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے، مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہے، مسلسل کار خیر کرتا رہے، مسلسل خدا سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ چاہے مقدم کر دے گا، اللہ چاہے امراض ہے، مریضی ہے، پریشانی ہے، اللہ چاہے مقدم کر دے، اللہ چاہے، ٹھیک؟ یعنی یہ بھی اگر کوئی سمجھ سکے تو یہ بھی ایک دعا ہے، میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں، آپ لوگ شاید سمجھے نہ سمجھے، کہ بہرحال اگر مثال کے طور پر میری اگلے سال شادی ہے مثلا، ان دنوں میں مریض ہو رہا ہے، اسے تو مقدم کر دے مثلا، ایسی دعا بھی ہو سکتی ہے، یا اس کو مؤخر کر دے، اس وقت مجھے محفوظ رکھنا، تیرا حکم ہر حکم سے اوپر ہے، تو جاننے والا ہے، تو علیم ہے، تو قدیر ہے، ٹھیک؟ بہرحال تو عطا کر، اس وقت میں عطا کر، بہترین وقت میں عطا کر، جو تو بہتر سمجھتا ہے ویسا عطا کر۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان رضا الہی میں راضی رہے، دعا مانگے لیکن اس دعا میں بھی رضا الہی کو مقدم کرے، کیونکہ جو اللہ کی رضا ہے وہ مرد مومن کے لیے سب سے بہترین ہے۔ اب ایک اور روایت سماعت فرمائیے،
الاحتجاج، احتجاج طبرسی، امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ لولا آیت فی کتاب اللہ، آپ نے آج تک بہت دفعہ یہ سنی ہوگی حدیث، اگر اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی۔ کون سی آیت؟ سورہ رعد کی 39ویں آیت، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہ آیت یاد کر لیجئے، یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے، ما یشاء، جسے چاہے، ویثبت، اور رکھ دیتا ہے جسے چاہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ یہ اگر آیت، مولا کائنات فرمائے، اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا قیامت تک۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو واقف نہیں ہیں ساری کی ساری چیزوں سے۔ اگر مولا بتا دے کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے، یہ قضا قسم سوم جو ہے، قضاء الہی تیسری قسم، اس سے مولا بتا دے کہ قیامت تک یہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے تیسری قسم اس میں بدا حاکم ہے یا نہیں ہے؟ خدا کا حکم اس کے اوپر ہے، خدا چاہے تبدیل کر دے۔ کہیں وہ نہیں ہوگا تو ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے نادان ہیں، ہم لوگ کہیں گے دیکھو مولا نے بتایا تھا وہ نہیں ہوا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہر چیز کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے ہمیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے مشیت الہی حاکم جب ہے، خدا اسے بدلنا چاہے بدل بھی سکتا ہے، اس کی مسئلہ کا تقاضا ہو۔ لہٰذا یہ آیت ہے جس آیت کی وجہ سے مولا نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتا رہا۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی اور یہ ہوتا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ ویسا ہی ہوگا 100%، اور بدا کوئی چکر نہ ہوتا تو میں تمہیں بتایا تھا، جیسا بتاتا ویسا ہی ہوتا۔ اس میں بھی کچھ چیزیں جو مولا نے بتائی ہیں، جو اب یہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے وہ کون سے علم سے بتائی ہیں، ٹھیک؟ یہ فیصلہ کرنا کیا ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ صرف امام معصوم ہی کر سکتا ہے۔ مولا نے کچھ خبریں دی، وہ کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کے زمانے میں ہلاکو خان نے حملہ کیا، بغداد اس نے تاراج کر دیا، پورا بغداد کا بیڑا غرق کر دیا۔ محقق ہلی، علامہ ہلی کے ماموں، خالو وغیرہ، علامہ ہلی کا پورا خاندان، یہ لوگ جو ہے فوراً انہوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا، وفد۔ اچھا ہلاکو خان مشرک، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ حملہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ لوگ گئے سیدھا اس کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ سے کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے، آپ آئیے حکومت کریں، جو کرنا ہے کریں۔ اس نے کہا یہاں تو سبھی لڑ رہے ہیں اور سب جو ہے جنگ کے لیے آئے، تم کیوں میرے پاس آئے اس طریقے سے؟ تو انہوں نے کہا امیر کائنات نے، محقق ہلی نے کہا کہ امیر کائنات نے خبر دی ہے کہ فلاں صدی میں فلاں وقت میں ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جو مسلسل فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے گا اور اسے شکست نہیں ہوگی، تو ہم کیوں آپ سے جنگ کر کے خواہ شکست کریں؟ مولا کہہ چکے کہ فتح آپ ہی کو ملنی ہے، اسی لیے ہم خواہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کئی علماء کی جانوں کو بچا لیا، پورا کا پورا علاقہ، پورے کے پورے شہر بچا لیا، امیر کائنات کی اس پیشن گوئی کی، ہزاروں جانوں کی حفاظت کر لی۔ اب مسئلہ پھر یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو مولا نے خبر دی کہ ہلاکو خان حملہ کرے گا اور وہ فتح کرتا ہوا آگے بڑھے گا اور اسے شکست نہیں ہوگی، یہ کون سا علم ہے؟ دوسرا ہے یا تیسرا؟ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے تیسرا ہو سکتا ہے یہ میرا فیصلہ۔ مولا نے کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا قیامت تک کیا ہونے والا ہے، سمجھے اس کو؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی قیامت تک ہوگا وہ سارا کا سارا اللہ، یہ تو نہیں کہا نا جتنا میں قیامت تک کا بتاؤں گا اللہ سب کو مٹا کے نیا کرے گا، یہ تو نہیں کہا۔ قیامت تک میں تمہیں بتا دوں گا، ہو سکتا ہے 90% ساری کی ساری 95% وہی ہو، کوئی 5% چیزیں اللہ کی مشیت میں تبدیلی ہوئی، اللہ نے تبدیل کرنا چاہتا تبدیل کر دے گا اللہ، لیکن اس 5% کی بھی وجہ سے، کچھ حصے کی وجہ سے بھی مولا نے کہا میں تمہیں خبر نہیں دوں گا۔ فلذا یہ فیصلہ کرنا کہ جو پیشن گوئیاں تھیں ائمہ معصوم علیہ السلام کی، ان کا تعلق اس قسم دوم سے ہے یا قسم سوم سے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب مثلاً آپ کربلا میں اٹھا کے دیکھیے، مولا حسین کو لوگ سارا جزیرۃ العرب روک رہے ہیں، محمد حنفی آ کے روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس آ کے روک رہے ہیں، مدینہ والے آ کے روک رہے ہیں، مکہ والے آ کے روک رہے ہیں، مت جائیے مولا، مت جائیے، مت جائیے، مت جائیے۔ مولا کہتے ہیں شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میں شہید ہوں، میری شہادت یقینی ہے، مشیت الہی ہے۔
توجہ ہے یا نہیں؟ اب ہو سکتا ہے جتنی تاکید سے وہ لوگ منع کر رہے تھے اور جتنے اطمینان سے مولانا حسین اپنی شہادت کا بتا رہے تھے، آپ کہیں کہ بھئی یہ قسم دوم ہے، یہ قسم، پھر انسان دیکھتا ہے حضرت موسیٰ بھی بتا رہے، حضرت عیسیٰ بھی بتا رہے، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل بھی بتا رہے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی ہیں، ہر بندہ امام حسین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیشن گوئی ہو سکتا ہے اس سے آپ نکالے کہ یہ وہ علم الہی ہے جو قضاء قسم دوم میں آتا ہے، جو ہر حال میں ہو کر، لیکن بہرحال اس کے لیے بھی جیسے کہتے ہیں ذرا زحمت چاہیے، تکلف چاہیے، محنت چاہیے، اتنی آسانی سے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، واضح ہے؟ فلذا یہ ساری کی ساری گفتگو آج ہم لوگ اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، میں نے آگے بھی پہنچنا ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ، مزید یہ کہ ہم لوگ بداہی پر گفتگو کریں گے اگلے ہفتے اگر خدا نے توفیق دی، اور بات کو پھر اگلے ہفتے مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔